اب 1 منٹ میں ایک موضوع ڈسکس کریں. مومنین کو بڑا شوق ہوتا ہے نئے نئے نام رکھنے کا, تو یہ بھی ایک احساس کمتری ہوتا ہے, اور اس میں الٹے سیدھے نام بھی ہو جاتے ہیں جن ناموں کا وجود ہی کچھ نہیں ہوتا, ڈھونڈتے ہی نہیں ہے کس لینگویج کے. مثال کے طور پر جتنی بھی رائل فیملیز ہیں یورپ کی, ان سب کی شادیاں چرچ میں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو کوئی احساس کمتری نہیں ہے کہ 5 اسٹار میں نہیں ہوا تو ہماری عزت چلی جائے گی. پوری رائل فیملی, برٹش رائل فیملی کی شادی کہاں ہوتی ہیں؟ چرچ میں ہوتی ہیں. زیادہ دکھاوا وہ کرتے ہیں جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں, وہ بعد میں کوئی پارٹی کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں, وہ الگ ہے, لیکن شادی چرچ میں ہوتی ہے. ہمارے عام طور پہ کہتے ہیں نئے نام بتائیں. یورپ امریکہ میں یاد رکھیں جو اکثر نام ہیں وہ سب بائبلک نیم ہیں. اب مثال کے طور پر ایک نام ہمارے یہاں آج کل چل رہا ہے, یہ حضرت یحییٰ سے ریلیٹڈ ہے تو بتا رہے ہیں, وہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہاں سے آیا ہے. بلکہ ایک اور نام کا بھی بتا دیں آپ کو, وہ نام پٹھانوں میں ہے. وجہ کیا ہے کہ پٹھان در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بخت النصر نے اسیر بنایا تھا اور پھر ایران اور اس علاقے میں لایا تھا. پٹھان کھل کے کہتے ہیں بنی اسرائیل میں سے, اور اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ پشتو میں ہبرو ورڈ ہیں اچھے خاصے, اور پشتو ناموں میں سے ایک نام ہے سلومی, شاید آپ نے سنا ہو. یہ سلومی جو نام ہے وہ حضرت ہارون کی زوجہ کا نام تھا, اور بھی کئی لوگوں کا نام تھا. اب آپ کو لگ رہا ہے یہ نیا نیم ہے سلومی, سلومی نا, یہ نیا نیم نہیں ہے, یہ بائبلک نیم ہے. اسی طرح ایک نام پاکستان میں چلا الشبا, نیا نیم ہے. کس نے کہا نیا نیم ہے بابا؟ یہ حضرت زکریا کی زوجہ کا نام تھا. ہبرو میں تھا الشبا, اور بعض دفعہ کہا جاتا تھا الشبا با, الشبا. اللہ کی مقبول, اللہ کی بارگاہ میں مقبول دعا, اس کے مختلف ترجمے نکلتے ہیں. ایل اللہ کو کہتے ہیں الشبا, الشوا. بعد میں لیٹن میں جا کر یہ ہو گیا السبا, بعد میں ہو گیا الزبت. اب الزبت کوئی نیا نام ہے آپ کے خیال میں؟ الزبت بائبلک نیم ہے, ان کے نبی کی زوجہ کا نام ہے. آپ کو اور ہم کو احساس کمتری ہے نئے نئے نام آئے, ان کو نہیں ہے احساس کمتری. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم زیادہ مذہبی ہیں, جبکہ زیادہ مذہبی نیم جو ہیں وہ آپ کو تعجب ہوگا یہودیوں عیسائیوں میں چل رہے ہیں. تو کبھی بھی نئے ناموں کے چکر میں نہ پڑیں. ہمارے یہاں تاکید ہے کہ رسول اور آل رسول سے ریلیٹڈ جو نام اچھی یاد کو تازہ کریں, اہل بیت کا ذکر باقی رہے, ان ناموں کو آپ بغیر کسی خوف کے رکھیں. کوئی نہ حساب کریں نہ کتاب کریں, آپ کے اپنے بچے ہوں, آپ کے پوتا پوتی ہوں, نواسی نواسا ہوں. البتہ ظاہر ہے کہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے نصیحت کے طور پہ کہ بابا زینب نام رکھو, کوئی خوف نہ کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ہم نے بچی کا نام زینب رکھ دیا, فاطمہ رکھ دیا, راضیہ رکھ دیا, مرضیہ رکھ دیا, فاطمہ رکھ دیا, عذرا رکھ دیا, بطول رکھ دیا, بلا کسی خوف کے. نہ حساب کی ضرورت ہے نہ کتاب کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو امام حسین کی جب ولادت ہوئی تو یہ منفرد ولادت تھی کہ فوراً آ کر مصائب بیان کیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. تو سب سے پہلے مصائب امام حسین کو ولادت کے بعد, یہ ولادت کے بعد یاد رکھیں, کیونکہ امام حسین کے خصائص میں سے خصوصیت یہ ہے کہ حضرت آدم نے جب پہلی دفعہ امام حسین کا نام جنت میں دیکھا ہے تو وہیں سے ذکر امام حسین اور مصائب امام حسین کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. وہ انشاءاللہ اگر آخری دن اللہ نے توفیق دی تو بیان کریں گے. لیکن ولادت والے دن جو ہے, ولادت کے بعد جو سب سے پہلے مصائب پڑھیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے, وہ کس نے پڑھیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. بس وہ پہلے ذاکر تھے. اور پہلی مجلس میں شریک کون تھے, پہلی مجلس سننے والے کون تھے؟ وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں امام حسین کی ولادت کے بعد پہلے مصائب پڑھنے والے تھے, اور سننے والے کون تھے؟ امام مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ. یہ موضوع انشاءاللہ آخری دن بیان کریں گے. تو یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا, اور امام حسین کے بعد جس مولود کی ولادت ہوئی وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ تھی. جتنی شدید گریہ اور بکا امام حسین پر ہوا, تو پھر وہی سلسلہ اور وہی حزن و ملال کے جو روایتوں میں نقل ہوا کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں نہیں تھے, اور آپ کی روش یہ تھی کہ جب شہر میں آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر جاتے تھے, اور جب شہر سے نکلتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر جا کے ان سے ملاقات کر کے ان کو سینے سے لگا کے
اور انہیں چوم کے پھر نکلتے تھے شہر سے. جیسے ہی آئے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر آئے, خوشی کا اظہار فرمایا کہ لا کے مجھے بچی دو, اور جیسی بچی کو لا کے دیا گیا تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نام تجویز فرمایا, اور پھر ساتھ ہی گریہ فرمانے لگے. وہی والی کیفیت جو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہوئی. اور پھر اس دفعہ مولا امیر المومنین و جناب سیدہ نے بڑی مظلومیت سے اپنے بابا کو دیکھا اور پوچھا تو کہا جو مصائب حسین پہ ڈھائے جائیں گے اس میں یہ شریک ہوگی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اپنی جدہ کی مثل ہے, حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مثل ہے. یہ خاص فضیلت اشرف الانبیاء نے بیان کی کہ اپنی جدہ خدیجہ کی مانند ہے. اب یہ مانند ہے سے کیا مراد؟ تو کہا جا سکتا ہے جس طرح سے شریک رسالت تھی حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا, اور رسالت کے کام کو انجام دیا, تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا شریکت الحسین تھی اور ان کے پیغام کو آگے پہنچایا. بس حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ناصرہ رسول اللہ تھی, شریکت الرسول تھی, شریکت الرسالت تھی. حضرت زینب سلام اللہ علیہا ناصرہ امام حسین تھی, ناصرہ امام زین العابدین علیہ السلام تھی, ناصرہ شریعت رسول اللہ تھی, اور شریکت الحسین تھی, اور شریکت الامامت تھی. بس فضائل حضرت زینب میں ایک بات واضح رہے کہ جب ہم نے ذکر کیا کہ یہ دو ہستیاں بہت بلند تھیں, حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم, تو اب ذہن میں نہ آئے کہ دونوں برابر تھیں. پوچھا جائے کسی سے, کہیں گے حضرت زینب سلام اللہ علیہا. کیوں حضرت زینب سلام اللہ علیہا؟ کیونکہ بڑی تھیں, یعنی بس اتنی فضیلت تھی کہ 1 سال پہلے پیدا ہو گئیں نا. ان کی اہم ترین فضیلت یہ تھی کہ شہید ہونے والے امام کے مشن کو بچانے والی تھیں, اور موجودہ امام کی جان کو بچانے والی تھیں. امام وقت دنیا میں تھے, لیکن احکام امام وقت کی زبان کے بجائے حضرت زینب کی زبان سے صادر ہوتے تھے. امام کی موجودگی میں امام کی اجازت سے جو زبان امامت تھیں, جو چہرہ امامت تھیں, وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھیں, اور یہی ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل. باقی کچھ صفات اگر انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی, زندگی ہوئی تو اس کو بیان کریں گے. اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو ممکن ہے کہ سنی ہوں, لیکن ان کو درک کرنا ضروری ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ یہ آپ سب نے سنا ہے کہ وہ خطبے دیتی تھیں, امام زین العابدین علیہ السلام کی جان کو انہوں نے بچایا, لیکن جو اصل ان کی معرفی ہوگی تو یہ ہوگی کہ امام کی موجودگی میں امام کے احکام, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت جو صادر ہوتی تھی, اس کے لیے جس زبان کا انتخاب تھا وہ زبان تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی.